حضرت سلیمان علیہ السلام اور اعداد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ انسان، جنات، ہوائیں اور پرندے سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے اور آپ باقاعدگی سے اپنی فوج کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اعداد کی غیر حاضری۔ ایک دن حضرت سلمان اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اعداد ایک چھوٹا سا پرندہ نظر نہیں آتا۔ اگر وہ بغیر کسی معقول وجہ کے غیر حاضر ہوا تو میں ضرور اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد اعداد اڑتا ہوا واپس آیا۔ اعداد کی خبر۔ اعداد نے عرض کیا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ میں سبا، یمن کے علاقے سے آیا ہوں۔ وہاں ایک رانی بلقیس ہے جو بڑے شان و شوکت کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز ہے، لیکن افسوس کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں حق سے دور کر رکھا ہے۔ حضرت سلمان کا پیغام۔ حضرت سلمان نے فرمایا، اعداد، میرا یہ خط لے جاؤ اور ملکہ بلقیس کو پہنچا دو۔ اعداد پرواز کر کے بلقیس کے محل میں گیا اور خط اس کے پاس ڈال دیا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ بلقیس کا فیصلہ۔ بلقیس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آخر کار وہ خود حضرت سلمان کے دربار میں حاضر ہوئی، ایمان قبول کیا اور اللہ کی فرمانبردار بندی بن گئی۔ سبق۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی مخلوق بھی بہت بڑی خبر خدمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے حق کو ظاہر کرتا ہے، چاہے ایک پرندے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اصل عقل مندی یہی ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو فوراً اسے قبول کر لیا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں، اصل عزت اسی کی ہے جو حق کو پہچان کر اسے مان لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اعداد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ انسان، جنات، ہوائیں اور پرندے سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے اور آپ باقاعدگی سے اپنی فوج کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اعداد کی غیر حاضری۔ ایک دن حضرت سلمان اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اعداد ایک چھوٹا سا پرندہ نظر نہیں آتا۔ اگر وہ بغیر کسی معقول وجہ کے غیر حاضر ہوا تو میں ضرور اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد اعداد اڑتا ہوا واپس آیا۔ اعداد کی خبر۔ اعداد نے عرض کیا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ میں سبا، یمن کے علاقے سے آیا ہوں۔ وہاں ایک رانی بلقیس ہے جو بڑے شان و شوکت کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز ہے، لیکن افسوس کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں حق سے دور کر رکھا ہے۔ حضرت سلمان کا پیغام۔ حضرت سلمان نے فرمایا، اعداد، میرا یہ خط لے جاؤ اور ملکہ بلقیس کو پہنچا دو۔ اعداد پرواز کر کے بلقیس کے محل میں گیا اور خط اس کے پاس ڈال دیا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ بلقیس کا فیصلہ۔ بلقیس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آخر کار وہ خود حضرت سلمان کے دربار میں حاضر ہوئی، ایمان قبول کیا اور اللہ کی فرمانبردار بندی بن گئی۔ سبق۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی مخلوق بھی بہت بڑی خبر خدمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے حق کو ظاہر کرتا ہے، چاہے ایک پرندے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اصل عقل مندی یہی ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو فوراً اسے قبول کر لیا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں، اصل عزت اسی کی ہے جو حق کو پہچان کر اسے مان لے۔